لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب آپ شیعہ سنی اتحاد کی بات تو کرتے ہیں لیکن کیسے اتحاد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، شیعہ سنی جو اختلاف ہے اس کی بنیاد ہی سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر ہوا فیصلہ ہے۔ شیعہ سے جہاں تک میں نے پوچھا ہے یا جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، اصل بنیادی اختلاف یہیں سے شروع ہوتا ہے، سقیفہ بنی ساعدہ سے، اور اس پر پوری پھر خلافت کی بحث ہے، افضل اور مفضول کی بحث ہے، پھر اس سے زیدیہ نکلتے ہیں، اور آگے پھر خلافت ظاہریہ باطنیہ، یہ ساری جتنی بھی جو ابحاث ہوئی ہیں، مقام ولایت و نبوت ہے، یہ دوستو یہ جڑی ہوئی ہیں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا۔ اب سقیفہ بنی ساعدہ کا جو فیصلہ ہے، یعنی اس میں قریش کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر ہاتھ پہ بیعت کر لینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پورے قریش کا، یہ جو فیصلہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت اسے سنیت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سنی تب ہوگا کہ جب وہ اس بیعت کو مانے گا، مسلمان نہیں، سنیت کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے نہیں، مسلمان ہونے کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ایک شخص سنی تب ہے کہ جو اس فیصلے کو صحیح مانتا ہوگا، اور پھر جو خلافت کی جو ترتیب ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو ترتیب خلافت ہے، اس میں اس ترتیب کو بھی افضلیت کی ترتیب مانے، یعنی جو پہلے نمبر پر ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، دوسرے نمبر پر ہے وہ اس کے بعد، تیسرے نمبر پر ہے وہ اس کے بعد، اور چوتھے نمبر پر ہے وہ اس کے بعد سب سے اپنے دور میں افضل ہوگا۔ یہ اہل سنت کا جمہور علماء کا موقف ہے، جمہور کا۔ بعض اہل سنت نے اس سے الگ بھی اختلاف بھی کیا ہے، کچھ نے حضرت علی کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور کچھ نے اپنا یہ موقف دیا ہے دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے، لیکن جمہور کا بہرحال یہی موقف ہے کہ سنی وہی شخص ہے۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے ہیں، نہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو بیعت ہوئی تھی اسے نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنص سے رسول ان کو خلافت ظاہری ہو یا باطنی وہ عطا کر دی گئی تھی۔ یہ دو موقف ہیں سنی اور شیعہ کے اندر۔ اب اسی کے اوپر آگے سارے اختلاف ہیں، لہٰذا آپ ایک شیعہ سے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس عقیدے سے دستبردار ہو جائے تو تب آپ اس سے اتحاد کریں گے، تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ان سارے اختلاف کا خاتمہ تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے نا وہی ہوگا، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو وہ سارے اختلافات تو پھر سامنے آ جائیں گے اور وہ دنیا میں صرف ایک مسلم ہی ہوگا۔ لیکن ابھی جب تک ہم موجود ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیا ان باتوں کے اوپر صرف ہم قتل و قتال اور لڑیں، یا اتحاد کریں، یا کوئی راستہ نکالیں درمیان کا؟ اب بات یہ ہے، نہ شیعہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سنیوں سے کہہ دیں کہ آپ اس ترتیب کو ماننا چھوڑ دیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ دنیا میں سارے سنیوں کو وہ اپنی جگہ پہ لے آئے، نہ سنیوں کی یہ مجال ہے کہ وہ شیعوں کو اس عقیدے سے ہٹا کر اپنے عقیدے پر لے آئے۔ اب یہاں پر جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے، گالی دینے کے حوالے سے ایک عام مسلمان کو دینا حرام ہے۔ سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا، فائٹ کرنا، لڑنا کفر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شیعہ شخص، کوئی شیعہ عقیدے کا حامل وہ گالی دینے کو جائز قرار دیتا ہوگا۔ یہ تو ایک اخلاقیات کے اندر ایک چیز شامل ہے، کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ گالی دیں، بجائے کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، اختلاف ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو وہ کہیں کہ ان کو گالیاں دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص بدباطن یا ایک ایسا شخص کی جس میں انسانیت نہ ہو وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، چاہے آپ اس کو شیعہ کہہ لیں آپ، لیکن آپ تو اس کو، وہ تو اخلاقیات کی پر بھی نہیں اتر رہا نا، توہین کرنے کو وہ جائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اب یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو بھی آپ توہین کہیں کہ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت کو نہیں مانتے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے نا۔ اختلاف تو آپ ان کو گنجائش دیں کہ وہ آپ سے اختلاف رکھیں، اس ترتیب کو نہ مانیں، احترام کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ گالی دینا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایسی گالی دیتا ہے، اور اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو ان کے عقیدے کے جو مراجع ہیں انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے، منع کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے ایک سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ان کا موقف بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو گالی دی جائے،
وہ بھی ان کو گالی دینا حرام سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم ان کی نیتوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے ہم کہیں کہ نہیں ان کی نیت ایسی نہیں ہے, وہ کرتے ہیں تقیہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو میں وہی جواب دوں گا جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, ہل شققت قلبہ, تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر لیا تھا؟ کیا ہم نے لوگوں کے باطن کے اندر لوگوں کے دلوں کے راز کھول دیے ہیں؟ کیا ہمیں شیعوں کے باطن کے عقائد معلوم ہے؟ ہم تو ظاہر پر ہی سمجھیں گے نا, ان کا فتویٰ موجود ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. تو اس بنیاد کو ہم اگر سامنے رکھیں گے کہ اختلاف کو مانتے ہوئے کہ بھائی شیعہ سنی کے آپس میں اختلاف موجود ہے, سنیوں کا ایک عقیدہ ہے, شیعوں کا ایک عقیدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہوتا رہے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم اعتدال کے اوپر لے کر آئیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر جو مراجع نے جو فتویٰ دیے وہ ہمیں قبول ہو جانا چاہیے. ہماری طرف سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا, اگر ہم کچھ لوگ کہیں کہ یہ بھی کفر ہے, تو یہ غلو ہو جائے گا, انتہائی درجے کا غلو. اور کچھ حضرات نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار کو کفر کہا ہے, حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. صحابیت میں کہیں پر بھی ان کے اوپر نص قطعی وارد نہیں ہے, نص موجود نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں, کسی کے اوپر نص وارد نہیں ہے, تو یہ تھوڑا غلو ہے. پھر اس طرح وہ ہمارے اوپر بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توہین کرتے ہیں صحابیت سے انکار کر کے, تو جناب آپ لوگ ایمان ابو طالب سے انکار کر کے کیا حضور کی توہین نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو فی النار کہہ کر حدیث سے ثابت کر کے ہم توہین نہیں کر رہے ہوتے؟ ان روایات کو اموی روایات وہ کہتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ایک طرف ایک ترازو کے اندر نہیں رکھنا چاہیے, یعنی اپنے لیے کچھ اور ترازو, ان کے لیے کچھ اور ہو. دونوں طرف میں بیلنس کر کے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے میرے بھائیوں, تو مجھے جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان اختلافات کو ہم نے قبول کرنا ہوگا کہ ہم جو سنیوں کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے ہیں, جو آپ کے عقائد ہیں وہ آپ کے ہیں. یہاں پر جو درمیان میں حد فاصل ہے وہ صرف یہی ہے کہ توہین نہیں ہوگی, نہ آپ توہین لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.